آپ یہ بتائیں، اچھا میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ 15ویں شب کے جو حساب سے نوافل ہوتے ہیں جو لوگ ادا کرتے ہیں، مسجد میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں وہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور کتنی رکعتیں، اور مطلب کس رکعت کون سی نیت کریں گے اور کس طرح پڑھے جاتے ہیں، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ. جیسے ہی 15ویں شعبان کی شب لگ جائے، علماء فرماتے ہیں بہتر تو اس میں یہی ہے کہ انسان جیسے ہی 14ویں شعبان المعظم کی عصر کی نماز ادا کرے تو اس کے بعد مسجد میں حاضر رہے. کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کرم سے اس میں انسان کے نامہ اعمال کو جو رجسٹر ہے وہ بند ہو رہا ہوتا ہے اور نیا رجسٹر نئے زندگی کے سال کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. تو لہذا جب سال کے آخری رجسٹر بند ہو رہا ہو تو اس میں ہمارے لیے مسجد میں حاضری، اعتکاف کی نیت، اور اگر ہو سکے تو قرآن کریم کی تلاوت سے بھی اپنے قلوب کو منور کیجیے. اور جیسے ہی سال آغاز کا رجسٹر یعنی کہ اس کی ابتدا ہو تو پھر ہماری الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی مساجدوں کے اندر باقاعدہ فرض نماز کے بعد 6 رکعت نوافل کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے. یہ سنت ہے، اچھی بات ہے، ادا کرنا چاہیے. کوئی نہیں ادا کرتا تو اس کو کوئی زجر و توبیخ، کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن بہتر ہے جیسے ہی سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو کاروباری حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ گاہک آئیں، ہمارے پروڈکٹ بہت زیادہ جو ہے نا مطلب یہ کہ زد و عام ہوں، مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ بکے. اسی طریقے سے نیکیوں کے اعتبار سے رغبت دلانے کے لیے معمولات اولیاء کی بار تھا کہ 15ویں شعبان المعظم جیسے ہی 15 تاریخ لگے تو مغرب کی فرض اور سنت پڑھنے کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے. اور ہر 2 رکعت کے بعد ہم نے 2 رکعت جب ہم اس کو ادا کریں گے تو اس کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو بآسانی وہ تلاوت کر سکتے ہیں. لیکن علماء نے فرمایا زیادہ اچھا ہے کہ 3 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، اور ہر 2 رکعت کے بعد یا تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد یا پھر 1 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت کر لی جائے. ابھی جو نوافل ہوتے ہیں اس کے اندر نیت کیا کرنی ہے یاد رکھ لیا جائے. نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کے اندر ایک انسان نے صالح نیت جو علماء سے ہم نے سنی ہے، جب 2 رکعت وہ مغرب کے فرض اور سنت کے بعد جب وہ 2 رکعت ادا کرے گا تو شروع کی جو 2 رکعت اس کے اندر نیت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جب وہ 2 رکعت نفل ادا ہو جائے گی تو اس کے بعد اس نے یا تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے یا پھر 1 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت وہ کر لے یا پھر سن لے. اس کے بعد ایک دعا ہے جسے ہمارے یہاں دعائے نصف الشعبان کہا جاتا ہے. یہ ہمارے نام بھائی آپ کو باقاعدہ جو ہے نا زوم کر بھی یا پھر باقاعدہ اگر آپ کو آسان کرنا چاہیں تو یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوع آقا کا مہینہ رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر آپ کو 16 پر یہاں سے دعا شروع سے مل جائے گی، اور اگر 15 پر دیکھیں تو یہ تمام نوافل صحیح انداز میں آپ کو مل جائیں گے کس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے، کیا نیت کی جائے. تو شروع کی جو 2 رکعت نفل ہیں پہلی، ان کے اندر انسان یہ نیت کرے گا اللہ اس کی برکت سے مجھے عمر درازی بالخیر عطا فرمائے. اس کے بعد والی جو 2 رکعت ہیں اس کے اندر نیت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلاؤں سے میری حفاظت فرمائے. اس کے بعد والی جو 2 رکعت اس میں نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنے. ہر 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد یا تو 21 بار سورہ اخلاص پڑھ لے یا 1 مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت پڑھ یا سن لے، دونوں کر لیں. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا نیکیوں کا سلسلہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا، خیر کے ساتھ رہے گا. اور ہر سورہ اخلاص اور یاسین کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم، پھر 2 رکعت، پھر اسی طریقے سے سورہ اخلاص 21 مرتبہ یا پھر یاسین شریف یا دونوں پڑھنا چاہیں یا دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یا یاسین شریف 1 مرتبہ پڑھ یا سن لیں، پھر اس کے بعد دعائے شعبان النصف المعظم. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور ساری امت کے مسلمانوں کے لیے جو عالم دنیا کے اندر ہے سب کے لیے اللہ دنیا کی خیر فرمائے، بالخصوص میرے وطن عزیز پر اپنا کروڑوں برکتوں رحمتوں کا نزول فرمائے. سب کے لیے دعا کیجیے اللہ کریم ہم سب کو احسن انداز میں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں یہ نوافل ہیں اور علماء فرماتے ہیں یہ جو نوافل ہیں جو بھی ہم نے آپ کو ذکر کیے باقاعدہ یہ ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہیں، اور نوافل کی تو یقیناً کہیں شریعت میں ممانت بھی نہیں ہے. حضرت علامہ رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اہل شام میں جل قدر تابعی مثلا حضرت سیدنا خالد بن معدم، سیدنا مکحول، حضرت سیدنا لقمان بن عامر وغیرہ شب برات کی بہت تعظیم کرتے اور اس میں خوب عبادت بجا لاتے، اور انہی سے دیگر مسلمانوں نے اس مبارک رات کی تعظیم سیکھی ہے. تو اسی طریقے سے ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس مبارک رات کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور خوب عبادت کے لیے شروع ہی سے اپنے آپ کو کمر بستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ہم صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہ جو نوافل آپ نے بتایا ماشاءاللہ سے، تو یہ مطلب خواتین بھی ادا کر سکتی اپنے گھروں میں اسی طریقے سے؟ جی بالکل صحیح. انہوں نے کہا کہ جو میری بہنیں ہماری سننے والی ہیں خواتین وہ بھی جو ہے نا بالکل جو ہے نا اسی طریقے سے جس طرح بتایا ہے اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر بھی ادا کر سکتی ہیں، یا پھر گھر کے اندر مثال کے طور پر
محرم جتنے بھی ہیں، مطلب جتنی خواتین وہ اگر ایک خواتین کو آگے کھڑی کر جن کو قرآن زیادہ یاد ہے، اچھا یاد ہے، درست طریقے سے پڑھنا جانتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی وہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، ورنہ تنہا بھی پڑھنا چاہیں تو جس طریقے سے مردوں کے لیے حکم ہے اسی طریقے سے بیائی خواتین کے لیے حکم ہے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔